کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا حق ہے جس سے اللہ کا حق بھی جڑا ہوا ہے اور لوگوں کا بھی حق جڑا ہوا ہے، خالق کا بھی حق جڑا ہوا ہے اور مخلوق کا بھی حق جڑا ہوا ہے، کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو جہاں وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، تو وہیں وہ اپنے لوگوں میں سے چند ایسے غریب افراد کے حق کو بھی مارنے والا ہوتا ہے جس کی اجازت سماج تک بھی نہیں دیا کرتا ہے، تو وہ خدا کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن اور احادیث میں بے شمار اس کی فضیلتیں ملتی ہیں، بے شمار ایسی آیتیں ہیں اور بے شمار ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے جو کچھ بھی فرمایا ہے اور قرآن نے جو کچھ بھی کہا ہے، اگر ہم اس کی اہمیت اور اس کے فوائد ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیں تو ہم دو چار لائنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے کچھ کم ہو گیا۔ اگر 1,00,000 روپے تھا اور اس میں سے ہم نے 10,000 روپے نکال کر زکوٰۃ کے لیے دے دیا یا چند ہزار نکال کر کے دے دیا، تو ہماری نظریں، ہمارا کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نکالنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو بیلنس تھا اس میں سے کم ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا نہیں، وہ کم نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین زکوٰۃ میں اضافہ فرماتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کم ہو رہا ہے اور وہ خدا کہتا ہے کہ نہیں، وہ بڑھ رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہم کو اپنے نفس کی نہیں سننا، ہمیں اپنے دل و دماغ کے اوپر وہ بھروسہ نہیں جو ہمارا خالق اور مالک کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ دینے والا خود ہے، اسی نے وہ مال ہم کو دیا ہے، اسی نے وہ سارے پیسے ہم کو دیے ہیں۔ جس وقت وہ دے رہا تھا تو اس نے ہماری مرضی نہیں پوچھی تھی یا ہم نے کوئی اپلیکیشن لگا کر کے ان کو نہیں دیا تھا کہ خدایا آپ ہمیں مال دے دیجئے۔ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے وہ خدا عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں عطا فرماتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تو اس بنیاد پر اگر وہ خدا جو دینے والا، جس نے دے رکھا ہے ہمیں، وہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، اس خرچ کے نتیجے میں تمہارے صدقات میں اضافہ ہوگا، تو گویا ہم کو ان کی بات ماننا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا زکوٰۃ نکالنے والے کے دل و دماغ میں یہ بات تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم اور اماؤنٹ میں کمی ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اکثر نیکیوں کے اوپر ایک سے زائد ثواب رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ تم ایک آیت پڑھتے ہو، ایک لفظ پر تمہیں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ زکوٰۃ نکالنے والے کے تعلق سے دیکھیے کہ جب آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین 700 سے زیادہ، 7 گنا اضافہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین، اور اس کے اس اجر میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو دوسری اور عبادات ہیں، ان عبادات کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے اس میں ثواب کا اضافہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ لوگ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں اور وہ جو رقم ان کے پاس ہے وہ رقم صحیح مصرف میں وہ استعمال کریں، صحیح مصرف میں استعمال کریں، اور وہ اس لیے استعمال کریں کہ ایک عبادت سے جہاں صرف اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ وہ عبادت ہے جس سے اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے اور خوش تو ہوتا ہی ہے، وہیں دوسری طرف اس کا جو مخلوق ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ بھی اس سے راضی اور خوش ہو جایا کرتے ہیں، اور دونوں طرف سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ بندہ جب خوش ہوتا ہے تو ان کے لیے دعائیں عطا فرماتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کیا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس میں ثواب کے درجات کو زیادہ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک ایسا اجر اللہ رب العالمین نے سسٹم رکھا ہے، وہ اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ میں نے جب مطالعہ کرتے وقت میں جب یہ بات میرے سامنے آئی کہ اس کا اجر باقی رہنے والا ہوتا ہے،
تو میں بے ساختہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ گویا زکوٰۃ اگر کہا جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. ایک مرتبہ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اور اس کا جو ثواب اسے ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مل گیا اور وہ کلوز ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بلکہ وہ کنٹینیو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے نکالنے پر کامیابی کی ضمانت رکھی ہے. آپ کو وہ قرآن کریم کی آیت یاد ہوگی جس میں اللہ رب العالمین ایسے مومنوں کے کامیاب ہونے کی دلیل فراہم کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں, ہونے والے ہیں, ہوں گے نہیں, کامیاب ہو چکے ہیں. ان کی صفات گنتی کرائی گئی. ان صفتوں میں ایک صفت ہم للزکاۃ فاعلون کہا گیا ہے. جو زکوٰۃ نکالتا ہے گویا وہ زکوٰۃ نکالنا اس کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے. زکوٰۃ نکال کر اپنی کامیابی کی ضمانت وہ لے رہا ہے, گارنٹی اللہ رب العالمین سے لے رہا ہے, اور اللہ رب العالمین اسے گارنٹی دے رہا ہے کہ تم کامیاب ہو چکے ہو, تمہاری کامیابی لکھ دی جا چکی ہے. یہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے. ایمان کی دلیل ہے اور علامت ہے. جو صاحب ایمان ہوگا, جس نے اللہ پر, رسول پر, یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی زکوٰۃ نکالے گا. اور جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے, جو اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا, نبی کی رسالت پر اس کو یقین نہیں ہے, یوم آخرت کو وہ نہیں مانا کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالنے والا ہے, وہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے. تو زکوٰۃ نکالنے والا گویا اپنے ایماندار, اپنے مومن, اپنے ایمان والے ہونے کی وہ دلیل خود فراہم کرتا ہے. مبارک ہو ایسے لوگوں کو جس کو اللہ رب العالمین صاحب نصاب بنا دیتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں. قبر کے عذاب سے بچاتی ہے یہ زکوٰۃ. اللہ اکبر. حدیث آپ پڑھیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ نکالا کرتا ہے. دیکھیں, میں اس حدیث کے بتانے سے پہلے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. مال ہمارا ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال فرمایا یا خرچ کرنے کے بارے میں کہا ہے, بڑی عجیب نکتے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں مال کی نسبت اپنی طرف کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, رزقناکم, جو مال میں نے تم کو دیا ہے, جو میرا دیا ہوا ہے, اس میں سے تم خرچ کرو. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کا دیا ہوا وہ مال ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں دینے کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ واپس لاؤ, اور پھر جب دے دیتے ہیں تو اس پر اتنی ساری فضیلتیں, اتنے سارے فائدے, اتنی ساری اس کی اہمیتیں بھی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے کس پیرائے میں اور کس انداز میں مسلمانوں کو اور مومنوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں انشاءاللہ اس بات پر آخر میں ایک بات کہوں گا کہ آخر اللہ رب العالمین نے اس نظام کو اتنا منظم اور اتنے سارے فوائد والا, اتنی ساری اہمیتوں والا کیوں بنایا ہے. قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ فرماتا ہے جو زکوٰۃ نکالا کرتا ہے. ایک سب سے اہم بات مال کی حفاظت ہوا کرتی ہے. زکوٰۃ جب آدمی نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنا گویا اپنے مال کو پروٹیکٹ کر دینا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مالوں کی حفاظت ہو, تجوریوں میں رکھی ہوئے وہ سونے اور زیورات محفوظ رہیں, بینک بیلنس ہمارے محفوظ رہیں, ہمارے پیسے کل کے دن ڈوبے نہیں, وہ پیسے ختم نہ ہوں, ضائع اور برباد نہ ہوں, ہلاک نہ ہوں, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے ان تمام زیورات, پیسے, نقود, ان سب کے زکوٰۃیں نکال کر دیا کرو. اس کا محافظ میں تمہارا ہو جاؤں گا, تمہارے مال کی میں حفاظت کی گارنٹی لیتا ہوں, میں حفاظت کروں گا تمہارے مالوں کی. عزیزان محترم, یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں, کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیے وہ مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے بے شمار دولت دیا, بے شمار ان کے پاس دولت ہے, لیکن ہے وہ کنجوس, ہے وہ بخیل, ہے وہ بڑا گن گن کر کے اپنے جسموں پر خرچ کرنے والا. ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. ایک شاکنگ نیوز اسے ملتی ہے کہ میرا اتنا پیسہ یک لخت ختم ہو گیا, یک بارگی میں وہ ختم ہو گیا. وہ سوچ نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں.
لیکن ہمارے پاس تو وہ تاریخ بھی موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ملینئر بلینئر تھے اس وقت کے, اتنی بڑی جائیداد کے وہ مالک ہوا کرتے تھے, اور حضرات صحابہ کرام میں بڑے بڑے ہوا کرتے تھے. لیکن تاریخ کی کتاب پڑھ لیجئے, حدیث کی کتاب پڑھ لیجئے, سیرت کی اور سلوک کی کتابیں پڑھ لیجئے, شاید کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں حضرت عثمان غنی نے کبھی شکایت کی ہو کہ میرا مال ڈوب گیا, میری تجارت کے فلاں سامان تھے وہ ضائع اور تباہ و برباد ہو گئے. حضرت عثمان غنی نے پہلی مرتبہ جب زکوٰۃ دیا نکالا تو مدینے کے مارکیٹ میں ان سے بڑا مارکیٹ کسی کا نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے دن بدن ان کے مالوں میں اضافہ فرمایا. تو اس لیے اس کی ایک جو سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ خود ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے. جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے, پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. ایک بات اور ہے, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. کبھی مال ہمارے لیے باعث شر ہو جایا کرتا ہے, اس مال سے ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں نقصان پہنچایا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ نکال دیا کرتے ہو تو وہ زکوٰۃ جہاں تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے, وہیں اس مال سے جو تمہیں نقصان پہنچنے والا تھا, جو شر تمہیں پہنچنے والا تھا, جو خسارہ تمہیں ہونے والا تھا, اس سے بھی اللہ رب العالمین تمہیں حفاظت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کبھی مالوں کی وجہ سے جانیں جاتی نہیں جاتی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر ایک مومن بندہ صاحب نصاب پابندی کے ساتھ اگر وہ زکوٰۃ نکالتا ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, تو وہ مال جو اس کو کل جان لینے اور اس کے قتل کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا, دوسروں کے ہاتھوں اس مال کو چھیننے کی وجہ سے اس کا قتل ہو سکتا تھا, اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے زکوٰۃ نکالنے والوں کو کبھی بھی اس مال کی وجہ سے اسے قتل نہیں کرائے گا.